رانا صاحب لیکن آج آپ نے یہ بات کھولی ہے تو میں آپ سے چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ اور تھوڑا سا بات کو کھولیں، کیونکہ محسن نقوی کو ایک مینڈیٹ دیا گیا تھا انگیج کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو، اور اس مینڈیٹ کے اندر جہاں بہت زیادہ باتیں کی جا رہی تھیں اس میں ایک حصہ یہ بھی تھا کہ 24 نومبر والا اگر یہ احتجاج یا ڈی چوک میں پہنچنے کی بجائے عمران خان اس کو ملتوی کرتے ہیں تو عمران خان کے لیے نرمی کی بات بھی کی جا رہی تھی، اس میں گنجائش پیدا کی جا رہی تھی. اس کے اوپر تھوڑا روشنی ڈالیے. نہیں، اس میں جو ہے وہ باتیں تو بہت ساری کی جا رہی ہیں. ایک یہ بھی کلیم کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ کوئی ایسی بات ہوئی تھی کہ جی اتنے دن میں جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کر دیا جائے گا، لیکن جو میری انفارمیشن ہے بات صرف یہ ہوئی تھی کہ آپ ڈی چوک یا ریڈ زون یہاں پہ آپ نہ آئیں، اور اس کی جو حساسیت ہے اس کے متعلق بھی یہ کہا گیا کہ وہاں پہ کیونکہ اس وقت ایک فارن ڈیلیگیشن بھی جو ہے وہ وزٹ پہ تھا، تو ان سے کہا گیا کہ آپ سنگجانی جو ہے وہ وہاں پہ جا کے بیٹھ جائیں، وہاں پہ جلسہ کریں، دھرنا کریں، جو بھی آپ کو وہاں پہ اپنی ایکٹیویٹی کرنی ہے وہ آپ کریں، تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات کی جائے گی. تو یہ ایک اچھا موقع تھا کہ وہی مذاکرات یا وہی بات جو ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دروازہ کھلنا چاہیے، بات شروع ہونی چاہیے، تو یہ 26 کو بجائے اس کے کہ وہ ڈی چوک میں جو ہے وہ بدمزگی ہوئی، اس کی بجائے جو ہے وہ 26 کو وہ مذاکرات شروع ہو جاتے، اور آج تک جو ہے وہ کسی نہ کسی طرف جو ہے وہ بات ہو سکتا ہے کہ پازیٹیوٹی میں جو ہے وہ کوئی بات آ جاتی تو آگے بڑھتی. لیکن اس بات کو تسلیم نہیں کیا گیا اور ضد کی گئی کہ نہیں ہم ڈی چوک ہی جو ہے وہ جائیں گے. لیکن عمران کی طرف سے تو ابتدائی اشارہ یہی تھا کہ ٹھیک ہے سنگجانی پہ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ اسلام آباد میں دھرنے والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں ڈی چوک میں جائیں گے. یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ فیصلہ بشرا بی بی کا تھا، علی مین گنڈا پور کا تھا یا مشترکہ تھا، یہ میں اس سے واقف نہیں ہوں. آپ کی کیا اطلاع؟ ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا ہی یہ فیصلہ تھا کہ ڈی چوک جانا ہے. صحیح، ایک بریک لے لیں جی، واپسی پہ اس کے اوپر اور بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. یاسر حکیم ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہے. 190 ملین پاؤنڈ کیس اس وقت چل رہا تھا نیب عدالت میں. یاسر کیا اپڈیٹ ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں ندیم ملک صاحب بہت شکریہ. سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج اس ریفرنس کی تقریباً 6 گھنٹے طویل سماعت ہوئی، جس کے دوران 2 مرتبہ چائے کا وقفہ ہوا. اس دوران جو ملزمان کے وکلا تھے سلمان صفدر، تو ابھی رات 8 بجے تک سماعت چل رہی تھی یاسر؟ بالکل ندیم ملک صاحب، آپ تک سماعت چل رہی تھی جو آپ سے چند لمحے قبل مکمل ہوئی ہے. اور اس دوران ملزمان کے 3 وکلا سلمان صفدر، زہیر عباس چودھری اور عثمان گل نے اپنے اور فیصلہ کیا دیا عدالت نے؟ ابھی ندیم ملک صاحب آج اس کا فیصلہ محفوظ ہوا ہے. ملزمان کے جو وکلا تھے ان کے حتمی دلائل مکمل ہونے کے بعد نیب کے پروسیکیوٹر امجد پرویز نے اپنے جواب الجواب حتمی دلائل جو تھے وہ مکمل کیے، جس کے بعد عدالت نے صرف ایک لائنر یہ کہا کہ اس ریفرنس کا فیصلہ محفوظ کیا جا رہا ہے جو پیر کے روز سنایا جائے گا. پیر کو سنایا جائے گا. یاسر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. شیر صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں پروگرام میں. رانا ثناء اللہ صاحب آپ کی تقریر کو بھی اس کو خوش آمدید کہا انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر، اور وہ چاہتے ہیں کہ بات چیت کا عمل بھی آگے چلے. تو آپ کے ذہن میں کیا خد و خال ہیں؟ بغیر شرائط عائد کیے کیا بات چیت کی میز کے اوپر بیٹھنے پہ تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ شیر افضل مروت صاحب. شکریہ ندیم ملک صاحب، شکریہ. میں عرض کروں یہ کل جو ڈیولپمنٹس ہوئی اسمبلی کے اندر، اور پھر آج محترم سپیکر ایاز صادق صاحب نے ایک بڑا اچھا بیان جاری کیا، میرے ذہن میں کچھ خدشات آج جو ہیں پیدا ہوئے ہیں. جس طرح ابھی 23 دسمبر کو جو یہ فیصلہ ہے خان صاحب کے حوالے سے، مجھے اندیشہ ہے کہ کچھ قوتیں جو ہیں خان صاحب کو شاید 14 سال سزا دلانے پہ مزید ہیں، اور کچھ لوگ میڈیا میں اس مذاکرات کے عمل پہ ان کی تنقید شروع ہو گئی ہے، اور شاید کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں دونوں پارٹیز میں، نون اور پی ٹی آئی میں، جو اس مذاکرات کے عمل کو جو ہے پسند کی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں. خان صاحب نے مذاکراتی کمیٹی بنائی تاکہ مذاکرات ہو، تو لہذا یہ خان کی اور پی ٹی آئی کی پالیسی تھی، جس کے پرسوئنس میں میں نے کل اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ بیان دیا.
اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑے سے جو ہیں یہ زبانیں جو شعلے اگل رہی ہیں وہ ذرا تھوڑے سے تہذیب اور ٹھنڈے ماحول کی طرف آ جائے. اور میں خیر مقدم کرتا ہوں خواجہ آصف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب کے بیانات کا، اور پھر آج بالخصوص محترم اسپیکر ایاز صادق صاحب کے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل جو ہے صاحب آپ کے ذہن میں خاکہ کیا ہے؟ ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے. رانا صاحب ابھی ہمارے ساتھ ہیں تو وہ ذکر کر رہے تھے کہ 7 نام شاید پی ٹی آئی سے آئیں گے اور اتنے ہی شاید 7-8 نام جو ہیں وہ کولیشن پارٹنر جو حکمران ہیں ان کی طرف سے آئیں گے، تو پھر یہ سلسلہ آگے چل پڑے گا. ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جائے، پارلیمنٹری کمیٹی آن پولیٹیکل ریکنسیلیشن، کچھ ایسا. جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا قدم یہ ہوگا کہ حکومت جو ہیں اور ان کے الائز اپنی کمیٹی، پارلیمانی کمیٹی کا اعلان کر دیں یا اپنی مذاکراتی ٹیم کا اعلان کر دیں کہ یہ لوگ جو ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. یہ پہلا سٹیپ ہوگا، جس کے بعد دوسرا سٹیپ ہوگا ان کمیٹیز کا آپس میں ملنا، اور پھر جس طرح بڑے کھلے دل سے اسپیکر صاحب نے جو ہیں اپنی خدمات پیش کی ہیں تو ان کے ذریعے سے کوارڈینیشن اور باقی ساری نشست و برخاست ہو سکتی ہے. اور کیا پاکستان تحریک انصاف آپ کی طرف سے جو نام سامنے آئیں گے 7 رکنی اس پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر ان 6-7 ناموں کے اوپر آپ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ کون کون اس کمیٹی کا رکن ہو سکتا ہے تحریک انصاف کی جانب سے؟ وہ تو نوٹیفائی ہو چکے ہیں نا. وہ اس میں علی امین خان، 4 تو وہ نام تھے جو عمران خان نے دیے ہیں، لیکن پارلیمنٹری کمیٹی میں ابھی رانا صاحب ذکر کر رہے ہیں شاید 7 نام آئیں گے آپ کی طرف سے. میرا خیال نہیں ہے کہ ہم اس کو لمبا چوڑا بنائیں. مطلب معنی یہ رکھتا ہے کہ جو لوگ اویلیبل ہو، کمٹ کر سکیں، وقت دے سکیں، اور ان کی سوچ یہی ہو کہ ہمیں جو ہے ملک کو اس گمبھیر سنجیدہ مسئلہ ہے. پازیٹیو لوگوں کی ضرورت ہے. جس طرح نون میں نے خود کہا ہے کہ اگر یہ لوگ ہوں گے تو مجھے شاید توقع ہے کہ وہ ایک بڑا مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ کی کیا توقع ہے؟ کون کون ہونا چاہیے نون لیگ سے اس کمیٹی میں؟ میرا خیال ہے، میں ذاتی طور پہ میرا کبھی مطلب ان حضرات سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے، لیکن جو ان کا کردار 30-40 سال کی سیاست پہ محیط ہے، اس حوالے سے جو ان کی سمجھ بوجھ ہیں، ان کی جو سوچ ہے، اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی سوچ مصالحت کی رہی ہے. پھر رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، بالخصوص پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے وہ مثبت رہے ہیں. پھر خواجہ سعد رفیق ہیں جو انفارچونیٹلی پارلیمان کا تو حصہ نہیں ہے، لیکن نون میں ایک بڑی ہی ایک اچھی آواز ہے. ہمیشہ انہوں نے اقدار کی، ویلیوز کی، ایتھکس کی بات کی ہے، اور ذاتی طور پہ ایک شخص ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اصولی طور پہ جو ہے وہ ایک مثبت عمل کا جو ہے ایک حصہ بن سکتا ہے. اسی طرح جو ہے ایاز صادق صاحب تو ہیں ہی، باقی جو ہیں بہت سارے اور معاہدین ہوں گے جو اپنی پسند سے یہ دینا چاہیں تو دے.